بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی آج کابینہ کا اعلان ہو چکا ہے، اور کابینہ میں جو نام گردش کر رہے تھے کچھ اس میں رد و بدل ہوا، لیکن شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں پاکستان کی دوسری دفعہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بنی ہیں، اور وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے مشیر بن گئے ہیں فائنانس کے۔ تو یہ دو نام سامنے آئے ہیں۔ کامرس منسٹری کے لیے اعجاز گوہر صاحب کا نام آیا ہے، اور انرجی منسٹری کے لیے آیا ہے نام محمد علی کا۔ اگر دیکھا جائے تو مناسب نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناموں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ موجودہ حالات کا ہے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور جیسے میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں ایک بات کہی تھی کہ جب یہ آئیں گے اور اپنی جب قلمدان سنبھالیں گے تو ان کو ایگزیکٹلی صورتحال کا پتہ لگے گا، اور صورتحال پاکستان کی معاشی بہت بری ہے۔ ابھی زیادہ دور نہ جائیں، صرف کل کی خبر ہے کہ پی ڈی ایم نے 15 ماہ میں، ابھی جولائی کے مہینے کی بات نہیں کر رہا، 30 جون تک پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین قرضہ لیے۔ پاکستان کا جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے وہ 77,000 ارب روپے ہو گئی ہے۔ جب 15 مہینے پہلے وہ آئے تھے، 16 ماہ پہلے، تو وہ تھی 53,500، جو 77,500 ہو گئی ہے۔ 15 ماہ میں انہوں نے 23,500 ارب روپے قرض لیا۔ پی ٹی آئی نے اتنا قرض 42 ماہ میں نہیں لیا تھا اپنے، جو انہوں نے 15 ماہ میں لیا ہے۔ تو یہ جو قرض کا پہاڑ کھڑا کر گئے، اور جو جیسے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بجٹ اعلان کیا ہے وہ ناقابل عمل ہے، اور جو آئی ایم ایف سے ایگری کیا ہوا بجٹ ہے جس میں 9,600 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کی کلیکشن ہے، اگر وہ پوری جمع کر بھی لیتے ہیں، جو میرے حساب سے میری کتاب میں ناممکن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 8,500 ارب بھی ہو جائے، 8,000 ارب بلکہ پہلا ادب دوں گا، اور اگر وہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 8,500 ارب کر لیا تو بہت ہی جسے کہتے ہیں چھکا مارنے والی بات ہوگی اس سال کی۔ تو اب کرنا کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اب یہ آ گئے ہیں، ان کو تو آنے میں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ان کی جتنی معاونت ہو سکتی ہے ان کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک جو سب سے اہم سوال یہ کہ آئے کتنے عرصے کے لیے۔ آج ایک تو کلیئر ہو گیا کہ 90 دن کے لیے نہیں ہے، یہ ایٹ لیسٹ فروری کے آخر تک ہے، ٹیک اوور دیتے دیتے تک مارچ ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی 30 مارچ تک ہے۔ آئی ایم ایف نے جو پروگرام دیا تھا وہ 3 حصوں میں تھا۔ پہلا پچھلی حکومت کو دیا تھا پی ڈی ایم کو، دوسرا کیئر ٹیکرز کے لیے، تیسرا نئی حکومت الیکشن کے بعد آئے گی۔ اب اگر الیکشن ہی فروری مارچ تک جا رہے ہیں تو ایک طریقے سے چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پورا پروگرام اب انہوں نے مکمل کرنا ہے، تو ایک ہی ہاتھ کے نیچے کام ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام پہ عمل درآمد بہتر طریقے سے ہو جائے، اور پھر جب اگلی حکومت آئے تو وہ پھر اگر مارچ میں الیکشن ہو جائے تو پھر وہ اپنا پروگرام آگے جاری رکھیں گے۔ لیکن اس سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے پی کی حکومتیں تھیں انہوں نے تو پورا بجٹ دیا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دیا ہی 4 مہینے کا بجٹ تھا۔ اب کیا ہوگا کہ اب وہ 6 مہینے کا ان کا بجٹ اور بڑھے گا۔ تو سب سے پہلے اگر میرا مشورہ ہے، کاکڑ صاحب سنیں، اگر کوئی بات پہنچا دے ان تک، شمشاد اختر صاحبہ تک پہنچا دے یا وقار مسعود صاحب تک پہنچا دیں، سب سے پہلے تو صوبوں کی تجوری کو بند کریں۔ صوبوں کے پاس اس وقت سب سے بڑا بجٹ ہے، صوبے سرپلس دیں 1,500 ارب روپے وفاق کو، کیونکہ یہ وفاق تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7,500 ارب تو منہ سے بول رہے ہیں اس سال ان کا خسارہ ہوگا۔ یہ 9,500 ارب ہو سکتا ہے 10,000 ارب بھی ہو جائے، کیونکہ ٹیکس کے محصولات ہو نہیں پائیں گے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کرے کہ یہ جتنے بھی ترقیاتی غیر ضروری اخراجات یہ حکومت پاس کر کے گئی تھی اس کو روکیں، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلا نمبر 1 جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، صوبوں کے اخراجات کو روکا جائے، ان کے ترقیاتی اخراجات کو روکا جائے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت یہ انہیں کہے کہ سرپلس دیں، کیونکہ ٹیکس محصولات اور یہ تمام چیزوں کے حالات بہت برے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 15% صنعت صرف جون میں بند تھی، آنے والے مہینوں میں مزید بڑھ جائے گی۔ ابھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لوگوں کے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، جس کا 8,000 بل تھا وہ 24,000 آیا، جس کا 16,000 بل تھا اس کا 50,000 بل آیا۔ لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، چیخیں جیسے کہتے ہیں نکل گئی بھی ہیں۔ دوسرا یہ حکومت ایک احسان کرے کہ مہنگائی پہ قابو پائے، کچھ پالیسی سازی بہتر کرے، سپلائی سائڈ کو بہتر کرے،
اور سپلائی سائڈ کو بہتر کرنے سے ہی مہنگائی پہ قابو آئے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کانفیڈنس بحال کریں. معیشت میں اس وقت کانفیڈنس نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرض کہاں سے ادا ہوگا, ڈالر بیلنس آف پیمنٹ کیسے مینیج ہوگا. 28 ارب ڈالر اس سال کی ادائیگی ہے. صرف IMF کے پروگرام سے پورا نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بھی بہت ساری شرائط پوری کرنی ہے. باہر سے آپ کو پیسے کتنے آئیں گے. اب یہ شہباز صاحب اور یہ لوگ جاتے جاتے SIFC کا ایک نعرہ لگا گئے تھے, لیکن کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایسے نہیں ہے کہ جو میں نے 2 سے 10 پیسے مانگے اور فوراً مل گئے. اس میں بھی وقت لگتا ہے آنے میں. تو وہ کتنے آ جائیں گے کہ 2 ارب 3 ارب اگر بہت آ گئے تو وہ بھی اتنے جلدی نہیں آئیں گے. تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل سچویشن ہے. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کو یہ بولا کہ ایک بھی سلپیج ہوا نہ کہیں پہ تو پاکستان کی ویسے ہی ورکنگ آؤٹ ہے, تو وہ جو ہے بالکل ورکنگ سنبھل نہیں پائے گی. اب سلپیجز کا مطلب کیا, جیسے ٹیکس ریونیو آپ نے جو ہے کلیکشن آؤٹ ہو گئی, انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی, یا کوئی آپ نے رقم ٹارگٹ کی ہوئی تھی باہر سے آنے کے لیے وہ نہیں آئی. اب پاکستان ایک سلپیج کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو جو ہماری وزیر خزانہ صاحبہ ہیں ان کو بڑا احتیاط کرنا ہوگا یہ ساری چیزوں کو دیکھنے میں. اور پھر جو ہمارے کامرس منسٹر ہیں, جیسے میں نے کہا تھا, بڑی لائف لائن ہے, کیونکہ وہ برآمدات بڑھائیں گے تو پاکستان کو بہتر پوزیشن ہوگی. برآمدات کے لیے کامرس منسٹر صاحب کا چیلنج ہے. اس کے علاوہ امپورٹ کو کیسے بیلنس کرنا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں پابندیاں لگ گئی تھی, ابھی بھی پابندیاں ہیں, اس پہ بھی فیصلہ کرنا ہے. پھر تیسرا ہمارے انرجی منسٹری محمد علی ہیں. محمد علی کا پہلے SCCP چیئرمین تھے, انہوں نے ایک پاور سیکٹر کی رپورٹ پہ کام کیا تھا. تو ان کی پاور سیکٹر کی سمجھ تو اچھی ہے, لیکن ایک زمینی حقائق, پاور سیکٹر بہت وسیع سیکٹر ہے, صوبوں میں پھیلا ہوا ہے, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں اور مسائل ہیں, انٹرنیشنل IPPs ہیں, چائنا کے